السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت ہی تکلیف دہ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، بدبختی کمبختی کی انتہا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جو گودی میڈیا ہے نا انڈیا کا، جو یعنی RSS میڈیا ہے، جو مودی کا پروردہ میڈیا ہے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا، مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ جو کچھ کیا، ان کے گھروں کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ تو اپنی جگہ۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ انہوں نے اجماع شریف کو بھی، خواجہ غریب نواز کو بھی معاف نہیں کیا۔ امیش دیوگن، اے وی امبانی کی طرح، وہ جو کلکتے والا ہے، کیا مجھے نام اس کا کم وقت کا بھول گیا، یہ بھی اس کی طرح بڑا ہی گھٹیا قسم کا اور مسلمانوں کے خون کا پیاسا ایک اینکر ہے۔ اس نے ایک پروگرام کیا، اس کے پروگرام کا نام ہے آر پار، یہ ڈبیٹ شو ہوتا ہے، جس میں یہ کچھ رینٹل ملا منگوا لیتے ہیں، 5,000 روپیہ اس کو دے دیتے ہیں، اور ان کو صرف ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جو گالیاں پڑیں، ہمارے دین کو جو گالیاں پڑیں، جو بدتمیزی اور گستاخی یہ کریں، وہ برداشت کریں اور صفائیاں پیش کرتے رہیں۔ یہ انڈین میڈیا کو اس طرح کے مولویوں کی ایک فوج میسر ہے وہاں پہ انڈیا میں۔ ان کو بھی ساتھ بٹھا کر اس نے ایسی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا اپنے پروگرام میں۔ اس نے خواجہ غریب نواز کو، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لٹیرا چشتی، کوئی 10 مرتبہ لٹیرا چشتی کے نام سے مخاطب کیا، اور یہ جو رینٹل ملا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو کوئی شرم نہیں آئی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس پروگرام میں شامل ایک ریٹائرڈ فوجی افسر نے اس کو منع کیا، امیش دیوگن کو، اور تمام انڈیا کیا دنیا یہ بات جانتی ہے۔ مجھے بتائیں انڈیا کا کون سا ایکٹر ہے، کون سی ایکٹریس ہے، کون سا وزیر اعظم ہے ان کا، کون سا صدر ہے، کون سا منسٹر ہے، جو الا ان میں مودی صاحب بھی شامل ہیں، جو منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے سلام کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز کی حضور حاضری نہیں دیتا، اجماع شریف نہیں جاتا، وہ بالکل غیر متنازع۔ اور میرا خیال ہے یہ ایسا ایک مزار ہے، یہ ایسی درگاہ ہے جو تمام مذاہب کے لوگ اس کی یکساں عزت کرتے ہیں، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا مسلمان، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں مسلمانوں سے زیادہ ہندو، یعنی امیتابھ بچن سے لے کے اور یہ جو تمام ان کے اکشے کمار تک جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب وہاں پہ چادریں چڑھاتے ہیں۔ ان کی جب فلمیں آتی ہیں، نمائش ہونی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ وہاں پہ کس عقیدت کے ساتھ کیا کچھ کرنے جاتے ہیں۔ اور یہ کیا کتنی کون سی سیاسی شخصیت ہے ایسی، نہرو سے لے کے تو گاندھی سے لے کے تو یہاں تک جس نے وہاں حاضری نہ دی ہو، یہ ایسا بدبخت یہ اینکر ہے، امیش دیوگن اس کا نام ہے، کہ اس نے اپنے شو میں صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے، صرف اس نے بھاجپائی گنڈوں کو خوش کرنے کے لیے، صرف گودی میڈیا کے جو مالکان ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخی کی۔ خیر وہ تو ان باتوں سے مبرہ ہیں، وہ تو اتنی بڑی ہستی ہیں کہ جتنے مرضی لوگ بکواس کرتے رہے، ان کی شان میں کیا فرق پڑے گا۔ لیکن اتنی تکلیف دہ بات، آج تک کسی نے انڈیا میں بدترین بھی جو ہندو ہیں نا، انہوں نے صوفیہ کو کچھ نہیں کہا تھا، اولیاء کرام کس کو نہیں یہ بات کہتے تھے۔ یہ مسلمان بادشاہوں پہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے، یہ کیا ہے، اورنگزیب عالمگیر کی شان میں گستاخی کرتے تھے، لیکن خواجہ غریب نواز کے متعلق کوئی ایک لفظ بھی کہ یہ جانے کس نسل کا یہ بغیرت شخص ہے جس نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت انشاءاللہ اس پر آئے گی۔ ابھی تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت اشتعال سے پھیل رہا ہے، اور رضا اکیڈمی یہ ممبئی میں انہوں نے اس کا FIR درج کروائی ہے، اور بھی FIR اس پہ مسلمان جو سماجی سنگٹھن ہیں مختلف قسم کے وہ درج کرا رہے ہیں۔ جو یہاں کے خواجہ غریب نواز کے جو خدام ہیں وہ بھی تھانے میں گئے ہیں، لیکن انہوں نے تو ان کی بات سنی نہیں بیچاروں کی،
اور مجلس اتحاد المسلمین جو مسلمانوں کی شاید سب سے بڑی تنظیم ہے، اس نے البتہ انہوں نے بھی اس پہ FIR درج کروا دی ہے۔ اس طرح کی اطلاعات تو مل رہی ہیں، لیکن بہت تکلیف دہ بات ہے کہ اس کا ابھی میں نے سنا ہے تازہ ترین جو مجھے اطلاع میں کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی ہے اس ڈبیٹ کی جو سوشل میڈیا پہ تھی۔ لیکن اس سے کیا جو اس نے زہر پھیلانا تھا وہ تو پھیل گیا، اور جن لوگوں تک اس نے بات پہنچانی تھی وہاں پہنچا بھی دی۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی۔ بہت دکھ کی بات ہے، تکلیف دہ بات ہے کہ اب یہ خواجہ غریب نواز کے بھی آستانے تک ان کا ہاتھ پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری کمزوریوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے مسلمانوں میں غیرت پیدا کریں۔ مجھے علامہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو آپ نے فرمایا تھا، جس سے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔